सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी आज आपको मिला है, ये मुबारकबाद कबूल कीजिए हमारी पूरी टीम की जानिब से। और उसके बाद तहरीक इंसाफ का सवाल, ये हिकमत अमली कितनी दुरुस्त साबित हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की है कि हम लोग जब इस प्रोफेशन में आए थे, जिस मकसद के तहत आए थे, तो ये तय किया था कि जो बात दिल की है वो करनी है, और किसी हद तक हम करते भी रहे। और रियासत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इन खिदमात को सराहा। अलबत्ता ये वादा अपने नाज़रीन से ज़रूर करते हैं कि दिल की बात फिर भी करेंगे। देखिए, जहाँ तक PTI की एहतजाजी मुहिम पर मुसर होने का सवाल है, तो आप तहरीक इंसाफ की सियासत को आगाज़ से अब तक देखें कि वो शुरू से लेके अब तक एहतजाजी और मुज़ामती सियासत करते रहे हैं PTI के बानी। बल्कि ये नज़ीर भी उन्होंने कायम किया है कि माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ एहतजाज करती थी और बरसे इक़्तिदार आने के बाद उनका तर्ज़ अमल तब्दील होता था। वो हुकूमती ज़िम्मेदारियों को ना सिर्फ महसूस करती थी, किसी हद तक अदा करने की भी कोशिश करती थी, और उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई एक बड़ा क्रेडिट उनके हिस्से में आए ताकि उनकी सियासत कायम दायम रहे। अब ये है कि वो, आपने कहा कि वो एहतजाज पर मुसर क्यों है। देखें, बात ये कि जैसे मैंने कहा कि वो अपनी सियासत को एहतजाज के साथ ही मुंसलिक करते हैं, और 2011 से लेकर 2018 तक तो एक मुसलसल एक रौ चल रही थी। उस वक़्त के और आज के एहतजाज में एक फ़र्क है। क्या? उस वक्त एक थपकी भी उनके पास होती थी हुकूमतों के खिलाफ, बड़ी क्लियर बात है, उसमें कोई दो आरा नहीं है, सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अब हालात उसके लिए मुख्तलिफ है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास से पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद थे। ये पॉलिटिकल वर्कर्स तहरीक इंसाफ के ज़्यादा नहीं थे, या जमात इस्लामी से आए थे या पीपल्स पार्टी से आए थे। अब क्या वो एहतजाज कर पाएंगे? मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो PTI की आज की क़यादत है वो एहतजाजी बयानात पर गुजारा करेगी। और इसलिए कि वो माहौल तारी नहीं कर पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ, जो आपने कहा कि उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार कर ली है कि जी वो 30 मार्च को इस्लामाबाद में करेंगे। उसके बाद की डेट आपको पता क्या है? 21 अप्रैल। वो 21 अप्रैल है। इसका मतलब 21 दिन बीच में से गायब है, और पंजाब भी गायब है कि इस्लामाबाद के बाद सीधे कराची। दरअसल वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज रखना चाहते हैं कि जी आने वाले वक्त के अंदर भी ये कैफियत जमातों से भी बात करने की। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम ख्याल जमातें क्या JUI और जमात इस्लामी PTI के साथ मिलकर एहतजाज करेंगी? मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के वो बड़े एक मौसर खिलाड़ी हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनका सियासी नुकसान हो। और उनकी जहानत देखें कि वो ऐवान के अंदर अपोजिशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के किसी कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं डाला। कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो चाहता था कि मैं चकजई साहब को वोट दूं, लेकिन मैं वोट दे नहीं रहा। देखें, बात है कि PTI की सियासत मौजूद है। अगर वो अपनी सियासत को सिर्फ एहतजाज तक ही मुंसलिक रखेंगे तो मैं नहीं समझता देर पाए। 2018 तक तो वो नतीजा खेज हुई है, इसके बाद वो नतीजा खेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी तक वो 9 मई के असरात से निकल नहीं पाई। ठीक है, और आपने ये भी कहा कि उस वक्त एक थपकी थी उनके साथ, अब कोई थपकी नहीं है, तो इसलिए ये एहतजाजी तहरीक कारगर आपको नहीं लग रहा कि होगी। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में हुकूमत बनते ही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उनकी सियासी एतबार से डायरेक्शन दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए जो बुनियादी शिकायत है वो तो बड़ी हद तक दुरुस्त है कि इलेक्शन में काफ़ी गड़बड़ हुई है, हमें पता है कि हुई है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत तो नहीं मानेगी ये बात। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये है कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है एहतजाज की। इस वक्त जो PTI है वो एक सर्वाइवल की जंग, अपने बचाव की जंग लड़ रही है, और ऐसी सूरत में एक नया फ्रंट खोलना एक कोई एडवाइजेबल या काबिल कदर फ़ैसला नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे चाहे इलेक्शन के बारे में आप कुछ कहें या कुछ आपको पता है, इस वक्त जो है ना, इस वक्त एक अलायंस बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रक्चर का, और वो अलायंस के तहत इस गवर्नमेंट को फ़िलहाल चलाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए कोई ऐसी पोजीशन नहीं है किसी पार्टी की भी कि फौरी तौर पे इस हुकूमत को चैलेंज कर सकें 6-8 महीने के बाद, जब ये प्राइस हाइक हो जाएगी। क्योंकि जो IMF ने जो आपसे आपने वादे किए हैं वो आपको सारे पूरे करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत नया एक डील चाहती है IMF के साथ,
اور وہ نئی جو ہے ڈیل ہو نہیں سکتی اگر یہ پرانی کی وعدے پورے نہیں کرتے. لہٰذا اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو لہٰذا اگر تو یہ قیمتیں بڑھنے سے، مسائل بڑھنے سے جو ہے حکومت 6 مہینے کے بعد کارکردگی پہ معاملات بڑھ جائیں، پھر تو ایک آپ موبلائز کر سکتے ہیں. اس سٹیج پہ ابھی تو گورنمنٹ وعدوں کی لسٹیں دے رہی ہے نا، وہ ظاہر ہے شروع میں یہی ہوتا ہے. تو اس سٹیج پہ دوسرا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں 2023 کے ان کو تیزی سے چلان شروع کرے گی. اور پنجاب حکومت کی تو اب شہرت ہے گرفتاریوں میں. 22 میں ہم نے دیکھا، 23 میں ہم نے دیکھا، تو 24 میں بھی یہی ہو جائے گا. اس سے پہلے جو انہوں نے مارچ کیا تھا، پتہ نہیں کون سا سال تھا وہ، جب انہوں نے یہاں سے تحریک چلانے کی کوشش کی تھی، اس وقت کافی فورس استعمال ہوئی ہے. 25 مئی، ہاں 25 سال پتہ نہیں، میرے یاد بھی نہیں رہا سال 2022. تو وہ چلایا تھا، اس کے ساتھ بھی خوب پھینٹی لگی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ان کو اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی پارٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. کنسولیڈیٹ کریں، اپنے ایشوز کو زندہ رکھیں بیانات سے، اور اندرونی سٹرینتھ جو ہے اس کے بعد جب بعد میں کبھی وقت آئے گا، آج سے 6 مہینے کے بعد، پھر یہ موومنٹ چل سکتی ہے. لیکن اس سٹیج پہ میرے خیال میں موومنٹ کے امکان نہیں ہے. آپ کا یہ مشورہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ابھی دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر گامزن رہو، کچھ وقت گزر جائے، اس کے بعد آپ کی نظر میں ابھی ٹائمنگ درست نہیں ہے احتجاج کے لیے. رسول بخش صاحب، اکیلے پی ٹی آئی احتجاجی محاذ پر کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور ہم خیال جماعتوں سے جو بات کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کتنی کامیابی انہیں مل سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم خیال جماعتوں میں شاید جماعت اسلامی ان کا ساتھ ہے. اچھا. اور کس حد تک وہ آگے جائیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہت بڑا قومی اتحاد بنے گا جو تحریک انصاف کے نظریات ہیں اس کا حامی ہوگا. تحریک انصاف کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نتائج ہیں اگر ان کو تسلیم کر کے اسمبلیوں میں خاموشی سے بیٹھ جائیں تو ان کی مزاحمت کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے. نہ صرف وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے انتخابات کو متنازع بنایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ متنازع ہیں اور وہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا. اور ایسا حتمی نتیجہ کیا سال بعد، 2 سال، 3 سال بعد نکل سکتا ہے. یہ وہ امکانات ہیں جس پر تحریک انصاف کی قیادت اس وقت کام کر رہی ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 تکونی قسم کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور وہ بات ہم کر رہے تھے کہ ریاستی ادارے جو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام ہونا چاہیے، تو ان کا ایک مقصد ہے جو ان کو مستحکم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں جس میں کہ ساری قوم الجھی ہوئی ہے، یہ تینوں مل کے اس سے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اور اس کو نکالنے کے لیے استحکام ضروری ہے، اور استحکام کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے خیال میں تیار ہوں گے کہ قانون اور انصاف اور آئین اور عدالتوں کو آپ چھوڑ دیں کہ جو کچھ پچھلے 2-1 سال میں ہوتا رہا ہے وہ وہی کچھ ہوگا. اور تحریک انصاف والے دنیا میں جا کے ڈھنڈورا پیٹیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، ظلم ہو گیا، مارے گئے. لیکن دوسری جانب سے میرے خیال میں اس وقت ارادہ یہی ہے کہ ان کو کرش کرنا ہے، ان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا. اور ان کی جانب سے میرا خیال ہے کہ مزاحمت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک ہی دن تحریک چل پڑے. یہ آہستہ آہستہ معاملہ چلے گا، یہ 2 سال 3 سال تک جائے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں معاملہ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھے گا. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاجی تحریک سے پی ٹی آئی مبینہ دھاندلی کا معاملہ حل کروا سکتی ہے؟ جی شکریہ، اس پہ بات کرتے، لیکن سب سے پہلے میں سلمان غنی صاحب جن کا ہم ذاتی طور پر ان کے صحافتی خدمات کے معترف ہے، اب ریاستی سطح پہ بھی ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا گیا ہے، تو یہ ان کا بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب آپ کی سوال کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو احتجاجی سیاست ہے اس وقت اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پی ٹی آئی
کا سب سے بڑا مطالبہ ہے الیکشن میں بے ضابطگیوں کا، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی 80 یا 82 یا 87 نشستیں جو ہے ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے وہ نشستیں چھینی گئی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ابھی تک جو قانونی رستہ اختیار کیا ہے وہ فقط 22-23 نشستوں کی بات انہوں نے کی ہے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ کے پاس انہوں نے رجوع کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر 80-82 نشستوں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو صرف 22-23 نشستیں، جس پہ 10-12 خیبر پختونخوا کی ہے، 5-6 یا 7 نشستیں پنجاب کی ہے، 1-2 نشستیں کراچی کی ہیں جس پہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر قانون کا رستہ اختیار کیا ہے۔ باقی فارم 45 اور فارم 47 کی ہی دہائیاں وہ لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں، 2013 کے الیکشن میں دیکھیں کوئی 400 سے زائد 411 کے لگ بھگ الیکشن پٹیشنز دائر ہوئے تھے، یعنی دھاندلی کے حوالے سے 411 شکایتیں موصول ہوئی ہے۔ پھر 2018 کے الیکشن میں کوئی 297-98 کے لگ بھگ الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی۔ اگر ہم ان فیکٹس کو دیکھیں تو کوئی 70% کم اس وقت دھاندلی کی شکایتیں قانونی نقطہ نظر سے سامنے آئی ہے۔ ایک تو ان کا جو یہ احتجاج کا جو پرائم ایجنڈا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اگر واقعی انہوں نے اس احتجاج کو کامیابی سے ہمکنار کروانا ہے، ایک تو ہمیں یہ پھر بتانا ہوگا، قانون کو یہ بتانا ہوگا، قانون کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ واقعی بہت بڑے پیمانے پہ منظم دھاندلی ہوئی ہے۔ آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد دیکھیں مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں پھر بھی پارلیمان میں بیٹھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھی خاصی پارلیمانی قوت ہے۔ اگر پارلیمان میں بیٹھ کے وہ ایک توانا اپوزیشن کے طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو نہ صرف دیکھیں ان کے خیبر پختونخوا میں ایک مکمل 2/3 میجارٹی والی حکومت ہے، پنجاب میں ایک سوال یہی ہے نا کہ کیوں ایک مؤثر اپوزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلط حکمت عملی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے جب سے یہ پارٹی 96-97 میں وجود میں آئی ہے تب ہی ان کی سیاست کا محور دھرنا اور روڈوں پہ سیاست رہا ہے، لیکن اس وقت قیدی نمبر 804 ان کی قیادت کے لیے سڑکوں پہ موجود ہوتا اور ان میں یہ اہلیت ان کی ماننی پڑے گی کہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، وہ کراؤڈ پلر تھے۔ اب یہ اسد قیصر گورخان کی وہ بس کی بات نہیں ہے، پارٹی کے اندر بھی سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے اختلافات موجود ہے، جو اس وقت بچی کچی پارٹی ہے۔ تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی کئی مواقعوں پہ، اس وقت ہواؤں کے رخ بالکل ان کے اپوزٹ ہے۔ بہتر حکمت عملی یہی ہے ان کے لیے میری نظر میں کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے جو ان کی پارلیمانی قوت ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے وہ اپنی احتجاج کو ریکارڈ کرتے رہے۔ اور دیکھیں ویسے بھی ہمارا نظام اتنا پراگندہ اور خراب ہو چکا ہے